السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والذاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معاطم الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گزشتہ جمعہ میں آپ نے سماعت کیا کہ ہماری بچیاں کس طرح سے مرتد ہو رہی ہیں، غیر مسلموں کے ہتھے چڑھ رہی ہے، اپنا دین چھوڑ رہی ہے، اپنا مذہب چھوڑ رہی ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں، وہ بیان ہوئے۔ سب سے پہلا ریزن تو ماں باپ کی عدم توجہی، ماں باپ کا اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان نہ دینا۔ دوسرے نمبر پر ہے یہ مخلوط تعلیم کا نظام، جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ میں پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے مخلوط ملازمتی، یعنی کاروبار اور جاب وغیرہ کے معاملات، جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں دونوں کو ملازم رکھا جاتا ہے، تو یہ بھی اس کا ایک سبب ہے۔ اور چوتھا سبب ہے سوشل میڈیا اور یہ موبائل۔ یہ چار چیزوں کی وجہ سے اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، تو ان پر ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیر مسلم ان کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا رہے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے جس پر گزشتہ جمعہ میں روشنی ڈالی گئی۔ لیکن اس کے دوسرے پہلو پر بھی ہم غور کریں، ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ابھی تک تو ہم نے غیر مسلموں کی بات کی، لیکن ہمارے اپنے مسلمان بھائی، مسلمان نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو یہی کام کر رہے ہیں۔ یہ عرض کیا گیا نا کہ غیر مسلم ہماری بچیوں کو پھنسا کر ان کو مرتد بنا رہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ دین سے پھر جانا، کافر ہو جانا، اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ لیکن عزت تو وہاں بھی برباد ہو رہی ہے، ہماری بچیوں کی عزت وہاں بھی ضائع ہو رہی ہے، ان کی عزت کے ساتھ وہاں بھی کھلواڑ ہو رہا ہے، اور ہمارے نوجوان بھی تو وہی کام کر رہے ہیں۔ یہاں اگرچہ ایمان سلامت ہے، یہاں اگرچہ دین سے پھرنا نہیں پایا گیا، یہاں اگرچہ مرتد ہونا نہیں پایا گیا، لیکن عزت نیلام تو یہاں پر بھی ہو رہی ہے۔ میں نے یہ جو بات عرض کی تھی کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، تو غیر مسلم کے ساتھ تو کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ کیا مسلمان آپس میں لڑکے لڑکیاں دوست ہو سکتے ہیں؟ یا لڑکے لڑکیوں کو کیا آپس میں ایک دوسرے کو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنانے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ لیکن مسلمانوں میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو اس پر بھی روک لگنی چاہیے، اس کا بھی کوئی حل نکالنا چاہیے، اس کا بھی کوئی تدارک ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ آج کل کی محبت کا مطلب ہی ہے جسمانی تعلق، چاہے وہ کسی کافر کے ساتھ ہو یا مسلمان کے ساتھ ہو، یہ چیز ہو ہی جا رہی ہے۔ عزت جو ہے برباد ہو رہی ہے ہماری بچیوں کی، اور ماں باپ سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کس کے ساتھ گھوم رہی ہے، کس کے ساتھ اٹھ رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، کس کے ساتھ اس کی دوستی آ رہی ہے، کچھ توجہ نہیں دی۔ اور ایک بلا تو اتنی خطرناک آ گئی ہے جس کو قانونی درجہ حاصل ہو چکا ہے، قانون میں گورنمنٹ سے اس کو اجازت مل گئی ہے، وہ کیا ہے؟ لیو ان ریلیشن شپ۔ کتنی خطرناک چیز ہے، شادی سے پہلے میاں بیوی کی طرح رہنا، اس کو قانونی درجہ کہ لڑکا بھی بالغ
لڑکی بھی بالغ ہے اور وہ دونوں آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنا چاہتے ہیں شادی کے بغیر، تو گورنمنٹ نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے۔ سراسر بے حیائی والی بات ہے، سراسر اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اور وہ زنا ہو رہا ہے، بدکاری ہو رہی ہے۔ یہ لیو ان ریلیشن شپ کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ماں باپ سوئے ہوئے ہیں۔ اچھا، جب یہ بات کہی جاتی ہے نا تو ماں باپ کیا جواب دیتے ہیں کہ حضرت وہ زمانہ اتنا ماڈرن ہو گیا، زمانے نے اتنی ترقی کر لی، بچے ہمارا کہاں نہیں مانتے ہیں۔ بچوں کو جب سمجھایا جائے تو کیا کہتے ہیں یہ تو سب چلتا ہے۔ تو آپ کیوں چلا رہے ہیں؟ بچہ آپ کا یہ جملہ بولا کیسے؟ آپ کی بچی یہ جملہ بول کیسے پائی؟ آپ کے سامنے اس معاملے میں اس کی زبان کھولی کیسے؟ آپ نے صحیح تربیت نہیں کی، اسی وجہ سے تو۔ اگر آپ نے بچپن سے بچوں کی اور بچیوں کی صحیح تربیت کی ہوتی تو وہ خود اپنی عزت کی حفاظت کرتی، اور آپ کا بچہ بھی کسی دوسرے کی بچی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتا۔ اگر آپ نے اس کو دیندار بنایا ہوتا، دین کی تعلیم دی ہوتی، تو کبھی بھی ہرگز بھی کسی اور کی بچی کی عزت کے ساتھ وہ کھلواڑ نہیں کرتا۔ اور آپ کی بچی بھی اسلام کے دائرے میں رہ کر ہی اپنی ترقی سمجھتی، اپنی کامیابی سمجھتی، پردے کی پابندی کرتی، اور کبھی بھی کسی بھی اجنبی کو اپنا دوست نہیں بناتی۔ اگر آپ نے اس انداز میں تربیت کی ہوتی تو۔ آپ نے تربیت نہیں کی، بچے بگڑ گئے، اب بچے سامنے جواب دے رہے ہیں تو پورا ٹوکرا ان کے اوپر پھوڑ دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بچے کہاں نہیں مانتے، بچے بات نہیں مانتے۔ جب تربیت کرنی تھی تب آپ کہاں گئے تھے؟ جب ان کو سکھانا تھا، ان کو دیندار بنانا تھا، اور اسلام کی محبت ان کے دل میں ڈالنی تھی، تب آپ نے اپنا فریضہ انجام دیا؟ نہیں دیا، تبھی تو یہ ہو رہا ہے۔ ہمارے نوجوان بھی یہ سب کر رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ ایک واقعہ سناؤ، ہمارے یہاں کا ہی واقعہ، سورت ہی کا واقعہ۔ یہ ہو جاتا ہے نا، رشتہ ہو جاتا ہے پہلے، ہماری زبان میں بولتے ہیں نکی ہو جاتا ہے شادی سے پہلے۔ نکی ہو گیا تو چلو ایک بات سمجھ میں آتی، لیکن پھر بھی جب تک شادی نہیں ہو جاتی، جب تک نکاح نہیں ہو جاتا، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ لڑکا اور لڑکی جب تک شادی سے پہلے، بھائی نکاح ہی کے ذریعے سے تو میاں بیوی بنتے ہیں، جب تک نکاح نہیں ہوا ہے وہاں تک وہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے۔ ان دونوں کو آپس میں بات چیت کرنا جائز نہیں، ملنا ملاقات کرنا گھومنا پھرنا جائز نہیں۔ ہو سکتا ہے کیا جائز؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور یہ چیز بھی بہت عام ہو گئی ہے کہ رشتہ ہو گیا، نکی ہو گیا، اب فون پہ رات کو 2-3 گھنٹے تک بات ہو رہی ہے دونوں کی آپس میں۔ کیا یہ اس طرح کی اجازت ہوگی بات چیت کرنے کی؟ اور کیا آپ مجھے بتائیے کہ صرف سلام اور خیریت دریافت کرتے ہوں گے؟ 2 گھنٹے تک صرف سلام کیسے چلے گا؟ صرف خیریت یہ 2 گھنٹے تک کیسے چلے گی؟ وہ بے حیائی والی باتیں ہوتی ہیں، وہ بے شرمی والی گناہوں والی باتیں ہوتی ہیں 2 گھنٹے تک۔ یہ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ یہ سب ہو رہا ہے، اور شادی سے پہلے گھومتے بھی ہیں، شادی سے پہلے پھر رہیں گے، شادی سے پہلے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہاں جا رہے وہاں جا رہے، ماں باپ کو سب پتا ہے، لیکن کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ بلکہ کچھ جگہوں کے بارے میں تو یہ سنا گیا کہ لڑکا بائک لے کر آتا ہے لڑکی کے گھر پر، اور ماں خود کہتی ہے دیکھ تیرے وہ آئے ہیں، جا چلی جا۔ اللہ کی پناہ، بے حیائی یہاں تک پہنچ چکی ہے، بے شرمی یہاں تک پہنچ چکی ہے، بے غیرتی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ گناہ کرنے کے لیے ماں خود اس کو اجازت دے رہی ہے۔ اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کا رشتہ ہو گیا تھا۔ دیکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لڑکا اگر اس لڑکی کے ساتھ اس کا کچھ معاملہ ہو گیا، بریک اپ ہو گیا، رشتہ ٹوٹ گیا، تو اس کو تو دوسری لڑکی مل جائے گی۔ مسائل لڑکی کے ساتھ ہوتے ہیں کہ اس کا پہلے ایک کے ساتھ رشتہ رہ چکا ہے، وہاں رشتہ کیوں ٹوٹا، اس کے اندر کوئی خرابی ہوگی اس لیے۔ اور آج کے زمانے کے اعتبار سے بھی وہ لوگ غور کرتے ہیں کہ جہاں کہیں رشتہ ہوتا تھا ساتھ میں گھومتے پھرتے ہیں، اور معاذ اللہ جسمانی تعلق بھی ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اس نے منہ کالا کرایا ہے، ہم اس کے ساتھ رشتہ نہیں کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ کوئی بھی رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس بچی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، دونوں لڑکا لڑکی شادی سے پہلے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لڑکے کی رات پالی، رات میں کام کرتا ہے، رات میں وہاں بلا دیا جاتا تھا لڑکی کو، دونوں آپس میں بیٹھ کر پہلے شروعات میں تو کافی دیر تک باتیں کیا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ لڑکا اور لڑکی جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، حدیث پاک ہے۔ لڑکا اور لڑکی جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو انہیں گمراہ کرتا ہے، جو انہیں بہکاتا ہے، گناہ پر ابھارتا ہے۔ تو یہ بات چیت کا سلسلہ کب تک چلتا؟ وہ بات آگے بڑھ گئی اور معاذ اللہ وہ گناہ کا کام ان لوگوں سے ہو گیا، اور اس کی وجہ سے لڑکی حاملہ بھی ہو گئی، پریگننٹ بھی ہو گئی۔ اب جب گھر والوں کو پتا، پہلے تو چھپایا گیا، لیکن یہ چیز
چھپانے سے چھپتی تھوڑی، کبھی نہ کبھی تو ظاہر ہو جاتی. تو لڑکی کے گھر والوں کو پتا چل گیا، تو لڑکی کے گھر والوں نے لڑکے سے رابطہ کیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، اب تم شادی کر لو جلدی سے تاکہ بدنامی نہ ہونے پائے. آپ جانتے لڑکے نے کیا کہا تھا؟ یہ سب کچھ کیا دھرا اسی کا ہے، لیکن لڑکے نے کیا کہا آپ جانتے ہیں؟ لڑکے نے کہا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، اس نے کہیں اور کسی دوسری جگہ اپنا منہ کالا کروایا. اللہ کی پڑھ. اب بتاؤ لڑکی والے کیا کر لیں گے ایسے معاملے میں؟ کوئی ثبوت ہے ان کے پاس؟ کوئی گواہ ہے؟ اس چیز کا تو کوئی ثبوت بھی نہیں اور کوئی گواہ بھی نہیں، کیونکہ یہ معاملات تو تنہائی میں ہوتے ہیں. کیا کریں گے لڑکی والے؟ اور لڑکی والے اس بات کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اپنی بچی کی عزت کا ان کو خیال ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کو بتائیں گے یا لوگوں کے پاس چارہ جوئی کے لیے جائیں گے تو ہماری لڑکی ہی بدنام ہو جائے گی کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو چکا ہے. تو لڑکے نے یہ کیا. سوچیں آپ، سب کچھ کیا دھرا اسی کا ہے، لیکن اس نے کیا کہہ دیا کہ نہیں یہ میرا بچہ نہیں، اس نے کہیں اور منہ کالا. اب آپ سوچیں، گھر والے تو گھر والے، اس بچی کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ اگرچہ گناہ کا کام ہے، اگرچہ حرام ہے، اسے بھی پہلے سوچنا چاہیے تھا، اجازت دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. یہ حرام کام اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، لیکن اب سب کچھ ہو گیا اور اس کے بعد لڑکے نے انکار کر دیا، تو اس لڑکی کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ کیونکہ اس نے تو اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیا تھا، اس پر بھروسہ کیا، اس پر اعتماد کیا، اور اس لڑکے نے اس طریقے سے اس کے بھروسے کو توڑ دیا. اس کا صرف بھروسہ نہیں ٹوٹا، اس کا دل بھی ٹوٹ گیا. اب تو ماں باپ نے بہرحال ابورشن کروا دیا، اسقاط حمل ہو گیا. اب ماں باپ سوچ رہے تھے کہ تھوڑے دن کے بعد اس کا صدمہ ختم ہو جائے گا تو کہیں اور ہم رشتہ لگا دیں گے، کہیں اور اس کی شادی کر دی جائے گی. لیکن کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ اس لڑکی نے کھانا پینا چھوڑ دیا، صدمے میں کھانا پینا چھوڑ دیا. اور یہ تو اپنا ادھر لڑکا تو مزے میں اپنی زندگی گزار رہا ہے معمول کے مطابق، اور اس کا تو دوسری جگہ رشتہ بھی، وہ وہاں رشتہ بھی توڑ لیا اس نے کہ یہ تو زانیہ ہے، یہ تو حرام کاری کرنے والی ہے، یہ تو بدکاری کرنے والی، اس نے تو کہیں اور منہ کالا کروایا ہے، میں اس کے ساتھ رشتہ باقی نہیں رکھ سکتا. اس نے رشتہ بھی توڑ دیا. اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اب وہ لڑکی صدمے پہ صدمے اس کو لگے، کھانا پینا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس کو ٹی بی کی بیماری ہو گئی. ٹی بی کی بیماری. اب وہ بیماری اچھا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، بیماری بڑھتی چلی جا رہی. روزانہ دوا بھی دی جا رہی ہے اس کو، اس کی ماں روزانہ دوا لا کر اس کو دے رہی، پلا رہی ہے، اس کا کورس ہوتا ہے مکمل، لیکن یہ بیماری اچھا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. بیماری بڑھتے بڑھتے آخر کار اس بچی کا انتقال ہو گیا. بچی کی صرف زندگی برباد ہی نہیں ہوئی بلکہ زندگی ختم ہی ہو گئی. اب آپ جانتے کیا ہوا جب اس کا انتقال؟ تو وہ جو جس بستر پر اس کو سلایا جاتا تھا نا، لٹایا جاتا، اس بستر پر سے جب اس کے جسم کو اٹھایا گیا، وہ گدا اٹھایا نا، تو وہ ساری دوا جو ٹی بی کی دوا ماں لا کر دیتی تھی نا، وہ گدے کے نیچے پڑی ہوئی تھی. یعنی مطلب کہ دوا پی ہی نہیں تھی اس نے. اس طرح سے اس کی زندگی ختم ہو گئی. لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو رہے. اب لڑکیاں، آپ یہ بات یاد رکھیں، عورت ناقص العقل ہوتی، وہ اپنے انجام کے بارے میں نہیں سوچتی، وہ اپنے نتیجے کے بارے میں نہیں سوچتی. یہ ماں باپ کو دھیان دینا پڑے گا، بچیوں کی صحیح تربیت کرنی پڑے گی کہ کسی بھی ایرے غیرے کے ساتھ تعلق نہ ہو. ایرے غیرے کیا، کسی بھی مرد کے ساتھ، کسی بھی لڑکے کے ساتھ ان کی دوستی یاری نہیں ہونی چاہیے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اگر آپ نے بچی کو شریعت کا پابند بنا دیا تو پھر یہ آپ کو ماڈرن زمانے کا رونا نہیں رونا پڑے گا. زمانہ چاہے جتنا بھی ترقی کر لے، عمل کرنے والے آج بھی عمل کرتے ہیں شریعت پر. آج بھی ایسی لڑکیاں موجود ہیں، آج بھی ایسی خواتین موجود ہیں جو پردے کی پوری پابندی کرتی ہیں اور کسی بھی اجنبی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہے کہ نہیں ایسی لڑکیاں؟ ہے کہ نہیں ایسی خواتین؟ تو ہم اپنی بچیوں کو ایسا کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہمیں اس انداز کی تربیت کرنی پڑے گی. یہ شادیوں کا ماحول بھی سدھارنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو چیز آ گئی نا کہ پہلے رشتہ کرا دیا جاتا ہے اور پھر لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت، اور اب بات چیت تک ہی بات محدود نہیں رہ گئی، آپس میں ملاقاتیں بھی ہونے لگ جاتی ہیں اور بات بڑھتے بڑھتے زنا تک پہنچ جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے، شادی سے پہلے یہ جو تعلق ہوگا یہ زنا نہیں تو اور کیا ہے، یہ حرام کاری ان کی ہو گئی. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ سب چیزیں بے برکتی لاتی ہیں. شادی سے پہلے یہ جو معاملات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے رشتے میں بے برکتیاں. آج جو شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، آج جو طلاقیں ہو رہی ہیں اور طلاقوں کے جو اتنے زیادہ کیس آ رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، ہم دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں، ہم کو پتا چلتا ہے کہ کتنے معاملات ہو رہے ہیں. اور یہ تو ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں جو ہمارے پاس آئے. جو ہمارے پاس نہیں آئے یا کسی دوسرے مفتی صاحب کے پاس گئے وہ ایکسٹرا ہیں. پچھلے سال رمضان سے پہلے 2 مہینے
جو گزرے ہیں اس کی میں بات کروں، اگر ہم یہ 2 مہینے کی ایوریج نکالتے ہیں تو کبھی کم آئے، کبھی زیادہ آئے، کبھی نہیں بھی آئے، لیکن جب ایوریج نکالتے ہیں تو روزانہ 2 طلاق کے کیس ہمارے پاس آ رہے تھے دارالفتہ۔ کتنے طلاق کے معاملات ہو رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے جہالت، اسلام سے دوری، شریعت کی معلومات نہ ہونا، میاں بیوی کے حقوق کیا ہے اس کی معلومات نہ ہونا، اس رشتے کے تقدس کا پتہ نہ ہونا کہ میاں بیوی کا رشتہ کتنا مقدس ہے، کتنا پاکیزہ ہے، اس کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ سب کچھ ہو رہا۔ اور سب سے بڑی دوسری وجہ اس کی یہ ہے شادی سے پہلے اس طرح کے معاملات، شادی سے پہلے، کیونکہ اسلام مجازی محبت کی اجازت نہیں دیتا، اسلام شادی سے پہلے محبت کی اجازت نہیں دیتا، لو میرج کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام، بلکہ حکم دیتا ہے کہ اگر محبت کرنی ہو تو شادی کے بعد اپنی بیوی سے جتنی چاہے محبت کرو، شادی کے بعد کرو، وہ شادی کے بعد کرنے کا حکم ہے۔ شادی سے پہلے والی محبت ناجائز ہے، گناہ ہے، کیونکہ وہ محبت گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، وہ حرام کاری کی طرف لے جاتی ہے، وہ زنا کی طرف لے جاتی ہے۔ آج کل کی محبت کا تو یہی معاملہ ہے، کون جو ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر محبت کرتا ہو؟ شریعت کے دائرے میں رہ کر محبت کا مطلب کیا کہ کبھی کسی موقع پر ایسے سرسری طور پر کسی لڑکی پر نظر پڑ گئی اور فوراً اس نے نظر کو ہٹا لیا، اگرچہ اس نے نظر کو ہٹا لیا لیکن اس کا چہرہ دل میں بس گیا، اب نہیں دیکھ رہا ہے، اب شریعت کی پابندی، اب اس سے کوئی ملاقات نہیں، کوئی بات چیت نہیں، بس دل میں اس کے تعلق سے ایک جذبہ پیدا ہو گیا، اس محبت پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کی کیا محبت ہوتی ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر؟ اس طرح کے کیا معاملات ہوتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے گناہوں کو شامل کر دیا گیا۔ تو اس پر روک لگانے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز کا ایک کوٹا ہوتا ہے، اسی طرح محبت کا بھی ایک کوٹا ہوتا ہے۔ یہ محبت ہمیں شادی کے بعد کے لیے بچا کر رکھنی چاہیے، لیکن آج ہوتا کیا ہے، ساری محبت شادی سے پہلے ہی خرچ ہو گئی، ساری محبت کے دعوے، قسمیں، وعدے سب تو پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ چاند توڑ کے لاؤں گا، تارے توڑ کے لاؤں گا، تیرے لیے تو یہ کر دوں گا، تیرے لیے وہ کر دوں گا، فلاں ہے ڈیما کا، یہ سب ہو رہا ہے۔ اب یہ ساری محبت تو پہلے ختم ہو گئی، شادی کے بعد بچنے کے لیے، کرنے کے لیے کچھ بچا ہے؟ شادی کے بعد کے لیے کچھ بھی نہیں، بس جسمانی تعلق کہیں کہیں باقی رہ جاتا ہے، وہ تو آج تو وہ بھی پہلے ہو جاتا ہے، بس یہ اگر کہیں رہ بھی گیا شادی کے بعد وہ ہو گیا۔ اب تو کون اور میں کون، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی اب پسند نہیں کرتے، پھر لڑائی جھگڑے ہوا ہے۔ تو وہ سارے قسمیں وعدے کہاں گئے؟ ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کے وعدے اور ایک دوسرے کے لیے جان قربان کر دینے کی قسمیں کہاں گئی؟ فالتو کی چیزیں، یہ سب یہ بیکار کی چیزیں۔ جب ان کا دماغ ٹھکانے پر آتا ہے نا، خود بخود ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے بے وقوف تھے، ہم کیا کر رہے تھے۔ یہ سب ہو رہا ہے آج کے زمانے میں، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت تو حکم دیتی کہ آپ اپنی بیوی سے شادی کے بعد محبت کیجئے، شادی کے بعد آپ اپنی بیوی سے محبت کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی لڑائی نہیں۔ اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی جھگڑا ہو بھی گیا تو انشاءاللہ بہت جلد میاں بیوی آپس میں اس کو ختم کر دیں گے، اس معاملے کو دور کر دیں گے، اس کا حل نکالیں گے، ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں گے اور اس کو ختم کر دیں گے، کیونکہ محبت ہے ایک دوسرے کے دل میں۔ اور ایک دوسرے کے دل میں جب محبت ہوتی ہے زیادہ دیر تک وہ ناراض نہیں رہ پاتے، لیکن یہ پہلے ہی سب محبت خرچ کر دی تو بعد میں کچھ بچا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ ناراضگی دور ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، ناراضگی بڑھتی چلی جاتی، جھگڑا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ طلاق تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ طلاق کے معاملات اسی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم غیر مسلموں سے شکوہ شکایت تو کر رہے ہیں، لیکن ہمارے نوجوان بھی تو یہی کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان بھی تو ہماری بچیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہمارے نوجوان مسلمان کہلانے والے نوجوان بھی ہماری بچیوں، مسلمان بچیوں کی عزت کو تار تار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں یعنی مرتد ہونے کا معاملہ اگر چھوڑ دیں تو اس معاملے میں غیر مسلم میں اور ہمارے مسلمان نوجوانوں میں کیا فرق رہا پھر؟ جو کام وہ کر رہے ہیں وہی کام یہ بھی تو کر رہے ہیں۔ تو ماں باپ اب بھی سوئے ہوئے ہیں۔ اور ایک بات عرض کروں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ گناہوں کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیں گے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے اور آج یہ ہو رہا ہے۔ ایک نہیں بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن گناہوں کو لوگوں نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا۔ ارے یہ تو نارمل ہے، یہ تو چلتا ہے، چلنے دو، یہ کیا اس میں کیا خرابی ہے، اس میں کیا حرج ہے، کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں، اس میں کیا ہو گیا؟ انہی گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے
لڑکا لڑکی کا شادی سے پہلے باتیں کرنا، ملاقات کرنا، یہ بہت عام ہو چکا۔ پہلے آپ اپنے زمانے کے ہم بزرگوں کی بات کریں، ادھیڑ عمر کے جو لوگ ہیں، 20 سال 25 سال پہلے کی اگر ہم بات کریں، 30 سال یا 35 سال پہلے کی ہم بات کریں، جب رشتہ ہو جاتا تھا آپس میں بات چیت کرنے کی بھی اجازت نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، ہے کہ نہیں؟ ایسا تھا۔ حالانکہ اسلام نے ایک مرتبہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کو ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت دی، کیونکہ ان کو زندگی ساتھ میں ان کو گزارنی، تو ایک مرتبہ دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن پرانے زمانے کی بات کریں تو وہ دیکھنا بھی ان کو پرمیشن اس کی نہیں ہوتی تھی، بات چیت کرنا تو دور کی بات ہے۔ لیکن آج بے حیائی کہاں تک پہنچ گئی کہ صرف بات چیت نہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی، لے کر بائک پر گھوم رہا ہے لڑکا، یہ باغیچے میں، وہ باغیچے میں، یہ گارڈن میں، وہ گارڈن میں، اور بے حیائی والے کام ہو رہے ہیں۔ اور پھر بے حیائی اس قدر بڑی ہے کہ کسی کی پرواہ نہیں، کون کیا کہے گا کچھ لحاظ نہیں، چلو جاتے تنہائی میں بیٹھتے گناہ تو ہے، اس کی تصویریں نکالی جا رہی ہیں، اس کے فوٹوز نکالے جا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر اس کو اپلوڈ بھی کیا جا رہا ہے۔ بے حیائی یہاں تک پہنچی ہے، اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس کو کوئی برا نہیں سمجھ رہا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت بہت زیادہ قریب آ چکی ہے۔ یہ جو گناہ عام ہو گیا اور زنا عام ہو گیا، اور یہ بات یاد رکھیں، ابھی میں نے کل کے درس میں تفسیر میں یہ بات آئی ہے کہ جس قوم میں زنا اور سود خوری عام ہو جاتی ہے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو زنا بھی عام ہو گیا اس طرح سے ہماری قوم میں، اور سود خوری بھی ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں کتنے معاملات ہیں بیاج خوری کے، تو ہم پر عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ جو تکلیفیں آ رہی، جو وبائی بیماریاں آ رہی، اور یہ جو ظالم بادشاہ ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں، یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ۔ کسی اور سے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آج ہی توجہ دیجئے، ورنہ آپ کے بچے بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، آپ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، کیونکہ جب عذاب آئے گا تو صرف مجرموں کو اس میں عذاب میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، جو ذمہ دار بنائے گئے تھے، یعنی جیسے بچوں کے ذمہ دار ماں باپ ہیں، وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اور میدان محشر میں تو جواب دینا ہی ہے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ ماں باپ کو بچوں کے بارے میں جواب دینا پڑے گا، سوال ہوگا، شوہر کو بیوی کے بارے میں جواب دینا پڑے گا، استاد کو شاگردوں کے بارے میں، جو بھی ذمہ دار بنایا گیا ہے اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، اور میدان محشر میں اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اب ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیابی والی تیاری کیجئے، اور کچھ بھی نہیں، جہنم میں جانا چاہتے ہیں، جہنم کی آگ میں جلنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنی مرضی جو چاہے وہ کیجئے پھر۔ لیکن کبھی آپ کسی بھی ایمان والے سے آپ پوچھیں جہنم میں جانا چاہتے ہیں، وہ کہے گا نہیں جانا چاہتے، تو پھر اس کے لیے اس سے بچنے کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ جنت میں جانا چاہتے، کہے گا ہاں جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو جنت میں جانے کی تیاری بھی تو ہونی چاہیے۔ یہ سب کریں گے تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو ہمیں خود بھی سدھرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے۔ وہی آیت کریمہ جو 4 ہفتے سے میں آپ حضرات کو سنا رہا ہوں، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور جس پر ایسے فرشتے مقرر ہوئے ہیں جو بہت زیادہ سختی کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، کسی پر رحم نہیں کرتے، کسی پر ترس نہیں کھاتے، عذاب دینے کا حکم دیا جاتا ہے، وہ عذاب دینے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ تو کیا کوئی جہنم میں جانا چاہے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو ہمیں جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جنت میں جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔